بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس گھر کے دروازے رشتہ داری کے لیے بند ہیں اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کی کوئی نہیں روک سکتا۔ صحیح مسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالی حافظ مقرر فرما دیتا ہے، اور رات بھر شیطان بھی اس آدمی کے قریب نہیں آ سکتا۔ صحیح بخاری 2309۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو قیامت کے دن میرے پاس بیٹھنے والوں میں سے سب سے زیادہ میرے محبوب اور میرے قریب ہوں گے۔ آپ کی یہ بات سن کر لوگ خاموش رہے تو آپ نے اس 2 یا 3 مرتبہ دہرایا۔ اس پر لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، جو تم میں سے سب اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ مسند احمد رقم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان 3 قسم کے اشتخاص کی فرضی عبادت قبول ہوتی ہے، نہ نفلی عبادت، نافرمان و بد سلوک، احسان چتلانے والا اور تقدیر کو جھٹلانے والا۔ رحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عید الفطر تمام عبادات کا اجر، ثواب اور درجات کی بلندی کی صورت میں ملتا ہے، لیکن روزہ وہ واحد عبادت ہے جس کی جزا اللہ کی ذات ہے۔ مادر رمضان میں مہینہ بھر بے برکتیں اور رحمتیں تو نازل ہوتی ہی ہیں، لیکن عید الفطر کا روزہ خاص انعام و اکرام کا دن ہے، اور مہینہ بھر خلوص نیت کے ساتھ روزہ رکھنے والوں کو عید الفطر کا انعام ملتا ہے۔